جیسا قرآن ویسا میرا نبی، اور جیسا میرا نبی ویسا قرآن، دونوں برابر ہیں یا نہیں ہیں؟ اچھا، اب اگر میں اپنی بات کو خود رد کر دوں تو پھر اسے بھی مان لینا، نہیں قرآن اور نبی برابر نہیں ہے۔ اب تم پوچھو گے نا یہ کیا ہو گیا، اب تک تو یہ ثابت کر رہے تھے کہ قرآن اور نبی برابر ہیں، اور ابھی کہہ رہے ہیں قرآن اور نبی برابر نہیں۔ بھئی اگر میں دلیل نہ دے سکا تو میری بات نہ ماننا، اور اگر میں دلیل دے دوں تو بس میری بات مانو، اور یہی گفتگو کا آخری مرحلہ ہے۔ اب تک میں کہہ رہا تھا قرآن اور نبی برابر ہیں، اور اب میرا دعویٰ ہے کہ اللہ اگر اپنے نبی کو اپنے ہی قرآن سے بڑا کر دے تو میں کیا کروں؟ اپنے نبی کو اپنے ہی قرآن سے بڑا کر دے تو میں کیا کروں؟ کوئی نئی آیت نہیں پڑھوں گا، دونوں پرانی آیتیں جو بھی پڑھ کے گیا ہوں انہیں تمہارے سامنے پیش کر دوں گا۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ۔ قرآن رحمت ہے للمسلمین، قرآن رحمت ہے للمسلمین، اور میرا نبی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ بس 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 میرے دوستو، میرے عزیزو، گفتگو کو اس مقام پر روک رہا ہوں۔ قرآن رحمتاً للمسلمین، میرا نبی رحمتاً للعالمین۔ اب مجھے بالکل نہیں معلوم کہ عالمین کے معنی کیا ہے، مجھے کچھ نہیں معلوم، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ عالمین پاکستان کا نام نہیں ہے۔ مجھے کچھ نہیں معلوم، بھئی کہاں تک اللہ کی کائنات ہے مجھے نہیں معلوم، تو عالمین کے معنی مجھے نہیں معلوم، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ میرا نبی ہے رسول رحمت للعالمین۔ اب میں عالمین کو کہاں تلاش کروں؟ تو مل گیا قرآن میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ اب جہاں جہاں تک خدا کی خدائی جائے، وہاں تک میرے محمد کی نبوت ساتھ میں جائے۔ بس تو یاد رکھو گے نا کہ میرا نبی بڑا ہے قرآن مجید سے، تو اب جو اجزاء ہوں گے میرے نبی کے، ان کے متعلق تمہارا فتویٰ کیا ہے؟ بھائی مجھے جملہ کہنے کی اجازت دو کہ اگر نبی قرآن سے بڑا ہے تو جو بھی نور محمد کا جز ہے وہ قرآن سے بڑا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے! بھائی یہی سبب ہے، جملہ سننا، یہی سبب ہے کہ 6,500 آیتیں قرآن میں ہیں، 6,666 آیتیں قرآن میں ہیں، اور آئی ہیں میرے نبی پر جبریل کے وسیلے سے۔ جب بھی کوئی آیت آئی کیا میرا نبی کھڑا ہوا؟ ایک مرتبہ بھی نہیں کھڑا ہوا، ایک مرتبہ بھی نہیں کھڑا ہوا۔ میرا نبی قرآن کے لیے کھڑا نہیں ہوا، لیکن جب سجدہ آئی ہے میرا نبی اٹھ کے کھڑا ہوا ہے۔ بس بس میرے عزیزو، میں نے زحمت دی تو اب ایک جملہ سنو، اور یہ جملہ اس قابل ہے کہ اسے اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھ لینا۔ ابھی میں مصاحب تک پہنچا نہیں۔ شہزادی سمجھ میں آ گئی؟ رسول کی بیٹی، بھائی رسول کی بیٹی، اچھا تو بیٹیاں تو تمہارے گھروں میں بھی ہیں، تمہاری بیٹیاں تمہارے لیے رحمت، میری بیٹی میرے لیے رحمت، بس ہے تو یہی، البنات رحمت والبنون نعمت۔ پیغمبر اکرم کا فرمان ہے کہ بیٹیاں رحمت ہیں، ہے نا؟ تو اگر تمہارے گھر میں بیٹی ہے تو تمہارے لیے رحمت ہے، میرے گھر میں اگر بیٹی ہے تو میرے لیے رحمت ہے۔ طے ہو گئی بات؟ ہر باپ کے لیے اس کی بیٹی رحمت ہے۔ اب میرا جملہ اگر برداشت کر سکو تو برداشت کرنا۔ محمد رسول اللہ اس انسان کا نام ہے جو عالمین کے لیے رحمت ہو جائے، جو عالمین کے لیے رحمت ہو اس کا نام ہے محمد، اور جو محمد کے لیے رحمت ہو اس کا نام ہے فاطمہ زہرا۔ بیٹی سمجھ میں آ گئی؟ دیکھو باتوں میں 55 دقیقے ہو گئے، اور 5 دقیقوں سے زیادہ تمہیں زحمت دینا نہیں چاہ رہا ہوں۔ گفتگو اپنے آخری مرحلوں سے قریب ہو گئی ہے، اور میں چاہوں گا کہ
دو چار جملے اس مرحلے پر سنتے جاؤ، کسی کام آ جائیں گے۔ میں نے یہ جو 55 دقیقے اپنے نبی کا تذکرہ کیا تو کیا بھول گئے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر اللہ سے محبت ہے تو محمد رسول اللہ کی پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، دیکھو یہ جو ہمارا رسول ہے یہ تمہارے لیے نمونہ عمل ہے، یہ جیسی نماز پڑھے ویسی نماز پڑھو، یہ جیسا روزہ رکھے ویسا روزہ رکھو، یہ جیسا حج کرے ویسا حج کرو، ٹھیک ہے نا؟ یعنی رسول جو کر دے وہ حجت ہے، ٹھیک؟ بہت سی نمازیں ایسی ہیں جو کچھ زور سے ہیں کچھ آہستہ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، مرد کے لیے حج میں احرام ہے، عورت کے لیے احرام نہیں ہے۔ مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے، عورت کے لیے مستحب ہے، زیور کی صورت میں مستحب ہے۔ تو کتنے فرق ہیں عورت اور مرد کے احکام میں؟ اور قرآن کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ کی پیروی کرو، تو سارے مرد تو پیروی کر لیں گے، کیا عورتوں کے لیے دین ناقص ہے؟ تو جس طریقے سے محمد رسول اللہ مردوں کے لیے نمونہ عمل ہے، اسی طریقے سے میرے رسول کی بیٹی عورتوں کے لیے نمونہ عمل ہے۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ جس طریقے سے میرا نبی مردوں کے لیے نمونہ عمل ہے، اسی طریقے سے میرے نبی کی بیٹی عورتوں کے لیے نمونہ عمل ہے۔ تو اب مجھے کہنے کی اجازت دینا کہ رسول ہی کے زمانے میں رسالت کا ایک رخ سیدہ انجام دے رہی ہے، ہدایت کا ایک رخ سیدہ انجام دے رہی ہے۔ رسول مردوں کو اپنا اسوہ بتلا رہے ہیں، اپنا عمل بتلا رہے ہیں، سیدہ رسول کے نیابت میں عورتوں کو اپنا نمونہ عمل بتلا رہی ہے۔ تو یہ جو رسول بیٹی کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے تھے تو یہ کوئی باپ کی محبت نہیں تھی، بلکہ ایک ہادی دوسرے ہادی کا احترام کرتا تھا۔ تقریر اس مرحلے پر اختتام پذیر ہوئی، اور اب اس سے زیادہ زحمت نہیں دوں گا، لیکن جہاں لے آیا ہوں وہاں تم سے ایک سوال ضرور کروں گا۔ یہ کون ہے جو نیابت رسول میں عورتوں کے لیے فریضہ ہدایت کو انجام دیتی ہے؟ یہ بیٹی کون ہے جو رسول کے لیے رحمت ہے؟ بھائی یہی تو صورتحال ہے نا۔ اچھا، یہ ہے کون؟ سیدۃ نساء العالمین، عالمین کی عورتوں کے سردار ہے۔ کیا کمال کی بات ہے! میرے نبی نے کیا مستحکم جملہ فرمایا ہے۔ 3 طریقوں سے یہ روایت آئی ہے میرے نبی سے، انہا سیدۃ نساء العالمین، یہ عالمین کی عورتوں کے سردار ہیں۔ انہا سیدۃ نساء الجنہ، یہ جنت کی عورتوں کے سردار ہیں۔ انہا سیدۃ اہل الجنہ، یہ جنت والوں کے سردار ہیں۔ تو وہ بیٹی جو اپنے باپ کے لیے رحمت ہو، جنت کی عورتوں کے سردار ہو، جنت والوں کی ملکہ ہو، رسول جس کو دیکھ کے کھڑے ہو جایا کریں، بتلاؤ کہ رسول کے انتقال کے بعد اس بیٹی پہ ایسی کون سی مصیبت آئی؟ اجرکم اللہ۔ دیکھو، میں نے تو ایک سوال کیا تھا اور تمہاری آوازیں بلند ہو گئیں۔ اب زیادہ زحمت سماعت نہیں ہے، میں بہت کم مصائب پڑھنے کا عادی ہوں، انتہائی کم مصائب پڑھتا ہوں، لیکن ایک جملہ سننا۔ بھائی وہ کیا ایسی مصیبت آئی کہ بیوی نے اپنے بال بکھیرے، سیاہ چادر اوڑھی، قبر مطہر رسول پہ آئی، دونوں ہاتھ رسول کی قبر مطہر کے سرہانے رکھے اور کہا السلام علیک یا ابتا، بابا آپ پر میرا سلام ہو، اور یہ کہہ کے وہ شعر پڑھا، صبت علی مصائب لو انہا، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، بابا مجھ پر وہ مصیبتیں پڑی کہ اگر روشن دنوں پہ پڑتی تو وہ تاریک رات میں بدل جاتے۔ اجرکم اللہ۔ یہ جملہ کہا، آرام سے سن لو، کچھ جملے سن لو۔ یہ جملہ کہا، بیوی اپنے حجرے میں آئی، شکایت کر کے باپ سے اپنے حجرے میں آئی، اور اب بیوی نے اپنے باپ پر گریہ شروع کیا۔ صبح ہے، بیوی اپنے باپ پہ رو رہی ہے، دوپہر ہے گریہ کر رہی ہے، شام ہے گریہ کر رہی ہے۔ ایک دن
بی بی اپنے مسند سے ٹیک لگائے ہوئے لیٹی تھی. اتنے میں علی آئے. بنت رسول آپ پر میرا سلام ہو. اور بنت رسول سننا بھائی، مدینے والوں نے آپ کو سلام کہا ہے اور کہا ہے کہ آپ اپنے رونے کے لیے کوئی وقت معین کر لیں، اس لیے کہ آپ کے رونے سے ہمارے کاروبار دنیاوی میں خلل پڑتا ہے. فتنفست السعداء، شہزادی نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہا ابو الحسن مدینے والوں سے کہہ دیں کہ ان کے رسول کی بیٹی انہیں زیادہ دن پریشان نہیں کرے گی. ابو الحسن کہہ دیں کہ ان کے رسول کی بیٹی انہیں زیادہ دن پریشان نہیں کرے گی. ابو الحسن یہ پیغام تو تھا مدینے والوں کے لیے، اور آپ سے ایک خواہش یہ ہے کہ آپ میرے لیے جنت البقیع میں ایک حجرہ بنا دیں جس میں میں اپنے بچوں کو لے کر جایا کروں اور اپنے بابا پہ گریا کروں. علی نے اپنے ہاتھوں سے جنت البقیع میں ایک حجرہ بنایا. بی بی کا، جس کا نام بیت الحزن ہے، بی بی کا یہ دستور تھا کہ صبح سویرے اپنے بچوں کو لے کر اس حجرے میں تشریف لے جاتی. حسن، حسین، زینب، ام کلثوم. دوپہر تک بیٹھ کر اپنے بابا پہ گریا کرتی. دوپہر میں اپنے بچوں کو لے کے آتی، کھانا کھلاتی، حوائج ضروری سے فارغ کرتی، اس کے بعد پھر بچوں کو لے کے جاتی. شام کو پھر واپسی ہوتی. دن گزرے، ہفتے گزرے، مہینے گزر گئے. اب جملہ سننا، ایک دن بی بی اپنے بچوں کے ساتھ گھر میں داخل ہو رہی تھی اور علی گھر سے باہر جا رہے تھے. ایک مرتبہ علی کی نگاہ پڑی شہزادی کے چہرے پر. کہنے لگے کہ بنت رسول، جس دن سے آپ کے بابا کا انتقال ہوا ہے اس دن سے میں نے آپ کے چہرے پر خوشی نہیں دیکھی. یہ آج آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار کیسے ہیں؟ بی بی نے ٹھنڈی سانس لی اور کہا ابو الحسن کیا پوچھتے ہو؟ روتے روتے مجھے نیند آ گئی تھی. میرا بابا میرے خواب میں آیا، اس نے مجھے اپنے سینے سے لگایا، میرے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہا کہ بیٹی تیری مصیبتوں کے دن اب ختم ہو گئے. تو ابو الحسن یہ جو تم چہرے پہ خوشی دیکھ رہے ہو یہ میرے بابا سے ملنے کی خوشی ہے. آرام آرام سے کچھ جملے سن لو. میں ظاہر ہے کہ طویل مصائب نہیں پڑھا کرتا، لیکن جب بات آ گئی ہے تو جی چاہتا ہے کہ دو جملے شہزادی کے سلسلے میں عرض کروں اور تم سے اجازت لے لوں. یہ کہہ کر بی بی حجرے میں داخل ہوئی اور یہ کہتی ہوئی داخل ہوئی کہ ابو الحسن میری خواہش یہ ہے کہ آج آپ میرے پاس بیٹھ جائیں تاکہ میں وصیتیں کر سکوں. علی باہر جا رہے تھے، پلٹ آئے، حجرے میں آئے. کہا ابو الحسن دونوں بچیوں کو کنیز کے حوالے کرتے ہیں تاکہ بچیاں کنیز کے ساتھ چلی جائیں، مجھے آپ سے وصیتیں کرنی ہیں. اور دونوں بیٹوں سے کہیں کہ جائیں نانا کی قبر مطہر کی زیارت کے لیے. بچیاں گئیں کنیز کے پاس، حسن و حسین گئے نانا کی قبر کی زیارت کے لیے. شہزادی نے کہا ابو الحسن دروازے کو بند کر دیں. علی نے دروازہ بند کیا. آ کر شہزادی کے پاس بیٹھ گئے. کہا بنت رسول اپنی وصیتیں بیان کریں. کہا ابو الحسن میری پہلی وصیت تو یہ ہے کہ اگر میری خدمت میں کوئی تقصیر ہو گئی ہو اجرکم اللہ. دیکھو تم نے گریہ کیا اور میری مجلس تمام ہو گئی. ابو الحسن اگر میری خدمت میں کوئی تقصیر ہو گئی ہو تو آپ قیامت کے دن کوئی مواخذہ نہ کیجیے گا، یہی معاف کر دیں. کہا نہیں بی بی تم سے آج تک کوئی تقصیر نہیں ہوئی. کہا ابو الحسن میری دوسری وصیت یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہوں گے، اگر ان سے کوئی لغزش ہو جائے تو ان سے ڈانٹ کے بات نہ کیجیے گا. علی کانپنے لگے. کہا بنت رسول تمہارے بچے صاحبان تطہیر ہیں، ان سے کسی غلطی کا امکان نہیں ہے. کہا ابو الحسن میری تیسری وصیت یہ ہے کہ میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا جائے اور میرے دشمنوں کو میرے جنازے میں شرکت کی اجازت نہ دی جائے. اور ابو الحسن میری چوتھی اور آخری وصیت یہ ہے کہ میرے دفن کرنے کے بعد مجھے بھول نہ جانا
کبھی کبھی میری قبر پر سلام کے لیے آتے رہنا۔ اجرکم اللہ۔ صدائیں بلند ہو گئیں اور اب ظاہر ہے کہ میں تقریر کو اپنے مرحلے پہ لے آیا، اب اس سے زیادہ زحمت سماعت نہیں دوں گا۔ علی نے وصیتیں قبول کی۔ ایک مرتبہ علی نے رو کے کہا کہ بنت رسول تمہاری وصیتیں تو میں نے قبول کی، لیکن اب میری بھی کچھ وصیتیں ہیں، انہیں قبول کرو۔ پہلی وصیت تو یہ ہے کہ میں جب تمہیں بیاہ کے لایا تو میں مفلس تھا، تمہاری خدمت کا حق ادا نہ کر سکا، تو اپنے بابا سے میری شکایت نہ کرنا۔ میری دوسری وصیت یہ کہ اپنے بابا کو میرا سلام پہنچا دینا اور انہیں بتلا دینا کہ ان کی امت نے میرے ساتھ کیا کیا۔ اور میری تیسری اور آخری وصیت یہ کہ میں مرنے کے بعد بھی سلام کے لیے آتا رہوں گا، لیکن شرط یہ کہ جب بھی سلام کروں اپنے کانوں سے جواب سلام سنوں۔ بی بی نے وصیتیں قبول کی۔ علی و فاطمہ، راوی بیان کرتا ہے، علی و فاطمہ بیٹھے ہوئے گریہ کر رہے تھے کہ اتنے میں زور زور سے دروازہ پیٹنے کی آواز آئی۔ بس آخری جملہ سننا اور مجھے اجازت دینا۔ شہزادی نے کہا ابو الحسن دیکھیں کہ یہ دروازے پہ کون آ گیا۔ علی نے پکار کے پوچھا دروازے کے باہر کون ہے؟ ایک مرتبہ روتے ہوئے بچوں نے آواز دی کہ بابا ہم آئے ہیں۔ ایک مرتبہ علی قریب گئے، دروازہ کھولا، دیکھا کہ حسن حسین دروازے پہ کھڑے ہیں اور رو رہے ہیں۔ کہا بیٹو میں نے تو تمہیں نانا کی قبر کی زیارت کے لیے بھیجا تھا، یہ تم اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ تو دونوں بچوں نے رو کے کہا کہ بابا جب ہم نانا کی قبر پہ پہنچے تو ابراہیم خلیل اللہ کی آواز آئی کہ یا رسول اللہ فاطمہ زہرا کے یتیم آ رہے ہیں، تو بابا کیا ہماری اماں دنیا سے گزر گئی؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ نے گریہ کیا، تقریر تمام ہو گئی، اب آخری جملہ عرض کر رہا ہوں۔ علی و فاطمہ نے وصیتیں کی اور اب علی باہر آئے، علی باہر آئے، مسجد میں بیٹھ گئے۔ شہزادی نے کنیز سے کہا یہ میری تقریر کا آخری جملہ ہے، تم نے گریہ کیا، مجلس تمام ہو گئی۔ اور تم جانتے ہو کہ میں طویل مصائب نہیں پڑھا کرتا، آج میں نے بہت مصائب پڑھ دیے، فقط آخری جملہ سنو اور مجھے اجازت دے دو۔ علی مسجد میں آ کے بیٹھ گئے۔ بی بی نے کنیز سے کہا کہ میں اب حجرے کو بند کر رہی ہوں، جب تک ذکر الہی کی آواز آتی رہے اس وقت تک سمجھنا کہ میں زندہ ہوں، اور جب ذکر الہی کی آواز بند ہو جائے تو جا کر علی کو اطلاع دے دینا۔ کنیز دروازے کے باہر بیٹھ گئی۔ ایک مرتبہ ذکر الہی کی آواز بند ہوئی، کنیز دوڑتی ہوئی مسجد میں آئی، ہمت نہیں ہے کہ علی سے کچھ کہہ سکے۔ ایک مرتبہ کنیز نے سر سے چادر کھینچی اور علی کے قدموں پہ ڈال دی اور کہا مولا انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فقط دو جملے، فقط دو جملے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ تم نے گریہ کیا، مجلس اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو گئی۔ علی آئے، غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ تیار کیا۔ یہ ہے میری تقریر کا آخری جملہ۔ جب جنازہ تیار ہو گیا تو ایک مرتبہ آواز دی یا حسن یا حسین یا زینب یا ام کلثوم حلموا الی زیارت امکم۔ تمہیں کچھ معلوم ہے کہ ان بچوں کی عمریں کیا تھیں؟ حسن 7 سال کے تھے، حسین 6 سال کے تھے، شہزادی زینب 4.5 سال کی تھی، شہزادی ام کلثوم 2.5 سال کی تھی۔ آواز دی جنازہ تیار کر کے کہ حسن اپنی ماں کا آخری دیدار کرو، حسین اپنی ماں کا آخری دیدار کرو، زینب ام کلثوم اپنی ماں کا آخری دیدار کرو۔ گھر کی کنیز بیان کرتی ہے کہ 2 بچے دوڑتے ہوئے ماں کے پاس آ گئے، حسن آئے، ام کلثوم آئی، اور 2 بچے دروازے پہ کھڑے رہے، حسین کھڑے رہے، شہزادی زینب کھڑی رہی۔ علی نے آواز دی بچوں تم بھی تو آؤ۔ حسین نے رو کے کہا کہ بابا ہم اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک اماں ویسے نہ بلائے جیسے مریم نے عیسیٰ کو بلایا تھا۔ بس یہ سننا تھا کہ فاطمہ زہرا کے بندے کفن ٹوٹ گئے، ایک ہاتھ نے حسین کو بلایا، ایک ہاتھ نے زینب کو بلایا، دونوں بچے آ کر ماں کے سینے سے لپٹ گئے۔ ایک مرتبہ جبریل نے آواز دی کہ یا علی بچوں کو ماں سے الگ کرو ورنہ کائنات میں زلزلہ آ جائے گا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔